اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے حقیقی تبدیلی۔ ہم یا تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں یا ہم تبدیلیاں لاتے ہیں، یعنی تبدیلی دو طرح سے ہے کہ ایک تبدیلی ہوتی ہے اور دوسری تبدیلی لائی جاتی ہے یا ہم چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ پہلی تبدیلی حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا اور زمین پر آنا، یہ تھی انسان کی تاریخ میں۔ اس کے بعد مسلسل وقت بدل رہا ہے، ہر آنے والی صبح ایک نئی صبح ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری محسوس اور غیر محسوس طریقے سے آنے والی تبدیلیاں ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ تبدیلی اگر پازیٹیو ہو اور حقیقی تبدیلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تبدیلی جو خالق کی رضا اور اس کے بھیجے گئے پیغمبر انبیاء کے ذریعے لائی گئی، اس کو ہم حقیقی تبدیلی کہتے ہیں۔ اگر کوئی تبدیلی ایسی نہیں ہے تو وہ مثبت تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے، منفی ہے۔ شیطان بہت زیادہ ایکٹیو ہے، وہ بھی بہت ساری تبدیلیوں کا کہہ لیجئے ذریعہ ہے یا منبع ہے، ماخذ ہے۔ تو اصل تبدیلی کیا ہے؟ اللہ اور خالق حقیقی کے حکم اور تابع داری سے جو تبدیلی ممکن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ براہ راست انسانوں کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا، ہمیشہ پیغمبروں کے ذریعے پیغام پہنچایا اپنا، اور اب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا، آسمانی کتابوں کا سلسلہ بھی بند ہو چکا۔ اب زمان و مکان میں جو سب سے بڑی تبدیلیوں کا ہمارے لیے سورس ہے، وہ ہے اللہ کے رسول کی دی گئی تعلیمات۔ اور اللہ کے رسول اس غلط فہمی میں نہ رہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے ہیں، یعنی پوری جو انسانیت ہے وہ امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی نہیں مانتا وہ بھی اسی امت میں داخل ہے، تو وہ اپنے نہ ماننے کی اور نافرما برداری کی سزا الگ سے بھگتے گا۔ تو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلیاں ہیں وہ مادی تبدیلیوں کو ہم تبدیلیاں کہتے ہیں، یعنی کوئی آدمی غریب ہے، امیر ہو گیا، کمفرٹ زون میں چلا گیا، سہولیات مل گئیں، سائنس نے ورلڈ کو بڑا سیمیٹریکل بنا دیا، تو یہ اصل تبدیلی نہیں ہے۔ اصل تبدیلی ہے آپ کے کردار کی تبدیلی، آپ کے اخلاقیات کی تبدیلی، اور جب یہ ساری اخلاقی عادات اور سارے رسم و رواج اور رویے جو ہیں وہ مل کر تبدیلیوں کا شاخسانہ بنتے ہیں، تو اس کو ہم نظام کہتے ہیں، سسٹم۔ تو سسٹم کا تبدیل ہونا اصل ایم ہے انسان کا، اگر اس نے آنے والے وقت میں مستقبل کو بہتر بنانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایمان اور تقوی کا ماخذ ہے، سٹینڈرڈ ہے لائف گزارنے کا، اور زمان و مکان دونوں پہ محیط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ تو ہمیں اگر تبدیلی لانی ہے تو ہمیں پیرامیٹر یا سٹینڈرڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنانا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو تعارف ہے اور سب سے زبردست اور بہترین تعارف ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا۔ تبدیلی کا جو ایک ذریعہ ہے، وہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ اپنی ذات کو تبدیل کرنا۔ جب تک ہم اپنی ذات کو تبدیل نہیں کرتے، ہم دوسرے لوگوں کو تبدیلی کے لیے نہ دعوت دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کے مجاز ہیں۔ تو اپنی ذات کو رول ماڈل بنانے کے علاوہ تبدیلی کا کوئی امکان نہیں بنتا۔ تبدیلی کے لیے مساوات اور پھر سیکریفائس یعنی قربانی، یہ بہت ضروری ہیں۔ آپ اپنے کمفرٹ زون میں اپنی جنت میں رہ رہے ہوں اور دوسرے لوگوں کو آپ دھوپ میں نکلنے کا کہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ہپاکریسی یا ڈوئل سٹینڈرڈ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ساری جنگوں میں حصہ لیا، اور اگر بھوک اور غربت کا کوئی زمانہ آیا تو اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ سے قمیض اٹھا کر کہا کہ یہ دیکھیں 2 پتھر ہیں میرے پیٹ پہ۔ صحابہ نے ایک باندھا ہوا تھا تو آپ نے 2 باندھے ہوئے تھے۔ تو اگر آپ کسی کو فالوور کو یا پیروکار کو یا پبلک کو آواز دیتے ہیں تبدیلی کے لیے، تو اس سے پہلے آپ کو رول ماڈل اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ تبدیلی کے لیے ایک لیڈر چاہیے، پھر فالوور چاہیے، پھر تحریک چاہیے، یعنی تبدیلی کے لیے کوئی موٹیوز یا محرکات ہونے چاہیے۔ اور اس کو ذرا آگے ایکسپلین کریں تو نظریات، خیالات، تو کسی آئیڈیالوجی کے بغیر، منشور کے بغیر تبدیلی نہیں آتی۔ لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرنا شاید بڑے بڑے لیڈرز کا ہر ایک کا یہ نظریہ تھا، لیکن ان میں سے کامیاب وہ ہوئے جو عملی زندگی میں لوگوں کے شانہ بشانہ تھے۔ ایک حکایت سی ہے کہ ایک شخص ایک اجنبی گاؤں سے گزر رہا تھا، اس کے ساتھ
बकरी थी और एक घोड़ी पे वो सवार था या घोड़े पे सवार था। तो क्योंकि बाज़ारों से आशना था, तो कहने लगा एक शख्स से, मकामी से, कि मुझे रास्ता बताओ। उसने कहा बकरी मुझे दीजिए, मेरे पीछे आइए, मैं आपको गाइड करता हूँ। वो ठगों का शहर था, गाँव था। वो किसी घर में घुस गया और बकरी लेके चला गया। अब वो परेशान था। एक और शख्स से जब मुलाकात हुई तो उसने कहा अच्छा, वो बकरी तो मैंने देखा है उसको, वो इधर लेके जा रहा था, आपको रास्ते नहीं मालूम है, मुझे घोड़ी दीजिए, मैं उसको चेज़ करता हूँ, उसका पीछा करके पकड़ता हूँ। वो घोड़ी लेके चला गया। अब वो तीसरा बंदा मिला तो उसने कहा हाँ, वो उस कुएँ में गिरी है, सर पर दौड़ा रहा था, शायद आपसे खौफज़दा था। तो आइए मेरे साथ, आप कपड़े उतारिए, कुएँ में उतरिए, उसको पकड़िए, मैं रस्सा नीचे फेंकता हूँ। जब वो कपड़े उतार के नीचे बेचारा कुएँ में रस्से पे उतरा तो वो कपड़े लेके चला गया। तो ख़ैर बहरहाल फिर आहो पुकार पे लोगों ने निकाला तो उसने कांटेदार एक बड़ा वो शाख कीकर की उठा ली और कहा कि अब मेरे नज़दीक आएँगे तो मैं आपको बताऊँगा। तो लोगों ने हँस के कहा, ठग थे सारे, बड़े डिसीटफुल सॉर्ट वो आबादी थी। कहने लगे अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? तो ये तब्दीली हमारे मुल्क में कब से आ रही है? यानी एक आता है और सर्कस लगा के चला जाता है। इस तब्दीली से अब अवाम जो है वो बहुत मायूस हो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये है कि तब्दीली के लिए मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप सब्जेक्ट को यानी फ़ाइल को पसंद नहीं करते, उसका फ़ेल आपको पसंद नहीं आता। यही मिसाल मैं टीचर्स की दिया करता हूँ कि अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स का या लर्नर्स का आपस में रिश्ता मोहब्बत, प्यार वाला नहीं है, रेसिप्रोकल अखलाक पे मबनी नहीं है, तो वो फिर कामयाब नहीं होता। इसी तरह से तब्दीली के लिए जो एक और पैरामीटर है वो कि अपने फ़राइज़ को मुक़द्दम समझिए और हकूक़ को दूसरे नंबर पे रखिए। इसार कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आपको अपने हकूक़ छोड़ने पड़ते हैं, कुर्बान करने पड़ते हैं, तो ये भी करके देखिए, तब्दीली के लिए ये बहुत ज़रूरी है। निज़ाम को अफ़राद से ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए अगर हमने तब्दीली लानी है। यानी इसको हम मुक़द्दम बनाएँगे और कौल-ओ-फ़िल और गुफ्तार और किरदार में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो हम बात करेंगे, जिसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं, दयानतदारी कहते हैं, तो मॉरल वैल्यूज़ का हम दावा करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, तो फिर हमें उस पे सबसे पहले अमल करना होगा और अपने करैक्टर का हिस्सा बनाना होगा। हमारे यहाँ आम तौर पे रिवायत ये है कि हम रात को डाका डालते हैं और दिन की रोशनी में हम लोगों के साथ जो तलाश कर रहे होते हैं डाकू के फुटप्रिंट्स, उनके साथ शामिल हो जाते हैं। हम कहते हैं आइए तलाश करते हैं किसने डाका डाला है। सेल्फ डिनायल यानी सेल्फ नेगेशन, अपनी ज़ात, अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डालिए और आवाम और लोगों की और पब्लिक की ख्वाहिशात जो हैं, उनको मुकद्दम रखेंगे, प्रायोरिटाइज़ करेंगे और एरोगेंस से अवॉइड करेंगे। यानी गरूर जो है, वो इंसान को वो नशा देता है कि जो तबाही के अलावा कोई रिज़ल्ट आपको नहीं देता। तो इन चीज़ों से आपको इज्तनाब करना होगा। तब्दीली जो है वो पस्ती से बुलंदी का सफ़र है, ठीक है? अगर पस्ती से बुलंदी से पस्ती की तरफ आएँगे तो वो ज़वाल हो जाएगा। वो भी है तब्दीली लेकिन दैट इज़ नेगेटिव, वो मनफ़ी तब्दीली है। तो इस जैसे मिसाल के तौर पे मिस्र के बाज़ार से शुरू होने वाला एक पैगंबर बच्चे का जो सफ़र है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, वो देखिए कहाँ पे जाके रिज़ल्ट उसका निकलता है। यानी अहसनुल क़सस कुरान उसको खूबसूरत तरीन किस्सा करार देता है। और क्या है, एक गुलाम से आगे मतलब वो तब्दीली का जो सफ़र है वो जारी रहता है और वो क्या होता है, एक मुल्क के बादशाह बन जाते हैं। तो तब्दीली का एक पैरामीटर और भी है, वो क्या है, किसी जाबिर सुल्तान के सामने यानी सिस्टम को आपने अगर रिवॉल्यूशनाइज़ करना है, चेंज करना है तो जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना, ये भी तब्दीली का एक अहम तरीन पैरामीटर है। तो ज़िंदगी की तारीफ़ में सबसे जो ऊपर एक डायग्नोस्टिक फ़ीचर ख़ास खूबी आती है ज़िंदगी की, वो क्या है, चेंज। यानी अल्लामा साहब जैसे कहते हैं ना कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। तो तब्दीली के लिए हमें सबसे जो बड़ा काम करना होगा वो क्या है, किसी ताकतवर तरीन शख्स के सामने अगर वो गलत बात कर रहा है, गलत क्लेम कर रहा है, जैसे फ़िरौन के दरबार में असहाब कहफ ने कहा, फिर सो गए। यानी एक दफ़ा आपने तब्दीली का ज़बरदस्त इज़हार कर दिया, दावा कर दिया, हत्ता कि खतरा था ज़िंदगी को, तो इसके बावजूद आपने हक का साथ दिया। तो वो आप सोए रहे 300 साल या उससे कुछ ज़्यादा,
اس کے باوجود تبدیلی آتی رہی، اور جب جاگے تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ تبدیلی آسمان سے بغاوت کر کے نہیں آتی۔ ہمیشہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے آسمان کی تابعداری سے، فرما برداری سے۔ تو اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری جو اسکائی سینٹ آئیڈیالوجی آتی ہے، تو ہمارے ہاں قرآن پاک ایک بہت بڑا سلیبس ہے زندگی کا، اس کو فالو کرتے ہی تبدیلی آ سکتی ہے۔ حق و باطل کی جو جنگ ہے اس میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ حق ہمیشہ الحمدللہ جیتتا رہا ہے اور جیتے گا، تو آپ کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ نیچر کو دیکھتے ہیں کہ ہر وقت اس میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے مسلسل جد و جہد اور کوشش، یعنی کنٹینیوس اسٹرگل، یہ بھی تبدیلی کے لیے بہت ضروری ہے۔ شیطان سے دوری اور رحمان سے قربت تبدیلی کا بہترین عنصر ہے اور بہترین ایک طریقہ ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ تبدیلی کے لیے آپ کو کون سے پیرامیٹرز کو فالو کرنا چاہیے؟ اخلاقیات، اسلامیات، دینیات یا الہیات، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور اب قیامت تک ان میں کوئی چینج نہیں آئے گی۔ تو آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ تبدیلی کے لیے، مثبت تبدیلی کے لیے آپ کو کیا وہ سٹینڈرڈ دیتی ہیں۔ تبدیلی کے لیے کربلا میں یا بدر میں آپ کو لیڈر ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ لڑنا پڑے گا۔ تبدیلی کے لیے کبھی تعداد اور طاقت اور ظاہری اسباب جو ہیں ان کو پھر مت دیکھیے۔ جب آپ خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے تبدیلی کے لیے نکلتے ہیں، محض ٹچ وچ کی بات نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ آپ کو ساتھ دیتا ہے۔ نیچر کا جو بہت بڑا ایک سورس ہے، پوٹینشل ہے ہیلپ آؤٹ کرنے کا انسانوں کو، وہ آپ کی تبدیلی میں آپ کا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ تبدیلی جو ہے وہ سوائے جو دین کے ماخذ ہیں، جو میں نے بتایا، اخلاقیات ہے، دینیات ہے، اسلامیات ہے، الہیات ہے، ان کے علاوہ جتنے ماخذ ہیں جو فلسفے ہیں، وہ ٹھیک ہے جہاں تک تو وہ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں دینی تعلیمات کو، ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر امپیریکل ورڈ سے نکل کے وہ کچھ اور ڈیویٹ کرتے ہیں یا ڈگریشن کا اظہار کرتے ہیں تو وہ فلسفہ غلط ہے، اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ثابت کیا کہ وہ فلسفہ ایک جو ہے نا وہ دوسرے کو ریپلیس کر رہا ہے۔ تو ہمیں تبدیلی کے لیے اسپیشل پریویلیجز اور اپنا کمفرٹ زون، اسپیشل رائٹس، ایگزامپشنز ایگزامپٹ کر دیتے ہیں، جی چھوڑ دیجئے، اور اسپیشل رائٹس، پاور، ویلتھ اور کنسنٹریشن، خصوصاً کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے، ہماری جو چھوٹی سی تاریخ ہے اس ملک کی، اس میں ایوب کا ڈیکیڈ آف پروگریس بڑا مشہور ہے، لیکن دیکھیے کہ اس میں کیا ہوا؟ مجموعی طور پہ ملک نے ترقی ظاہر کر دی، لیکن اصل میں کیا ہوا؟ امیر کو امیر ترین بنا دیا اور غریب کو غریب ترین بنا دیا، اور ایک ویکیوم کریٹ کر دیا جو آج تک فل نہیں ہو سکا۔ تبدیلی محض ٹیکس لینے سے نہیں آتی، بلکہ کیا ہے؟ عوام کو اس ٹیکس کے بدلے میں سہولیات لوٹانے سے آتی ہے۔ جب لوگوں کو آپ کی سنسیریٹی پہ اور آپ کی اسٹرگل پہ اعتماد ہوتا ہے تو then they are ready to sacrifice everything for you۔ تو تبدیلی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیڈران جو ہیں، رہنما جو ہیں، ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو رول ماڈل ثابت کرنا ہوگا۔ امیر غریب کا فرق تب مٹے گا۔ تو آج کی اس جو ہے ویڈیو میں ہم نے تبدیلی پہ بات کی، انشاءاللہ آگے ایک اور ویڈیو میں ہم حقیقی جو تبدیلی ہے اس پہ کچھ اور بات کریں گے مزید۔ تو حقیقی آزادی پہ انشاءاللہ آئندہ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔